بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، ایک بار پھر سے عمران خان صاحب نے منصوبہ سازوں کے تمام تر پلانز پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز پورا بیانیہ اور سازش تیار کر رہی تھی کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی تو ان کے ورکرز، ان کے سپورٹر سڑکوں پر نکلیں گے اور نون لیگ اپنے ورکرز کو پی ٹی آئی کے بھیس میں ڈال کر 9 مئی جیسا پلان ترتیب دے رہی تھی کہ فالس فلیگ آپریشن کروا کر پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر الیکشن سے آؤٹ کر دیا جائے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے نہ صرف پروٹیسٹ کی کال دی، خان صاحب نے کہا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، آپ نے 8 فروری کو کروڑوں کی تعداد میں نکل کر بتانا ہے اور بلے کے نشان پر ووٹ دینا ہے تاکہ یہ جو پاکستان میں اندھیر نگری چوپڑ راج ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تو کچھ بڑی خبریں نکل کر جناب اس وقت سامنے آئی ہیں کہ سائفر کا کیس، اس میں عمران خان صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور وہ شیر کا بچہ جب فیصلہ سن رہا تھا وہ ہنس رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا اور جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب بس 10 سال کی سزا۔ تو جناب سائفر کیس کا فیصلہ چند ہی گھنٹوں میں یہ دھبڑ دھوس ہو گیا ہے، چند ہی گھنٹوں میں یہ فیصلہ اڑ گیا ہے۔ اب یہ صورتحال کس جانب جائے گی؟ عمران خان صاحب کی رہائی کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور جس کے بعد سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی صفوں میں ماتم بچھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں تک کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی چیخنا شروع ہوئے ہیں۔ ان کی جانب سے ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے وہاں حقائق اور وہاں ثبوت رکھی جائیں گی۔ اور پھر دوسری جانب کپتان کی ریلی پر آج بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس میں اس وقت شہادتوں کی خبریں بھی ہیں۔ یہ حملہ کہاں پر ہوا ہے اور یہ تصادم شروع ہونے کا پہلا الرٹ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اگلے 7 سے 8 دن پاکستان میں انتہائی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل جناب آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، پورے کا پورا ملک یہ اسٹیک اس جانب لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سزا دے دی جائے، سزائے موت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، بیانیہ بننا شروع ہوا اور یہ ایک ہی شخص پر نظر ہے، ایک ہی شخص کے گرد سیاست گھوم رہی ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہے اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے۔ پوری کوشش کی گئی کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے، لیکن اس نے جیل میں مرنا جو ہے قبول کر لیا ہے، لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ لیکن جو چیزیں اڈیالہ جیل سے رپورٹ ہو رہی ہیں اور یہاں تک کہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل سے کے مچھروں سے ڈر جائے گا، چھپکلی سے ڈر جائے گا، وہ جیل کا کھانا نہیں کھا سکے گا اور وہ 2 دن میں معافی مانگنا شروع کر دے گا۔ تو تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں اور نہ تو ان کو جیل کے مچھر تنگ کر رہے ہیں، نہ ان کے پلیٹلیٹس کر رہے ہیں، نہ وہ ڈیل کی بات کر رہا ہے، بلکہ وہ جیل کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایسا شخص جو ہے وہ لوہے کے اعصاب کا مالک ہے اور وہ اتنے مضبوط اعصاب ہیں کہ وہ اپنے وکیلوں کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گھبرانا نہیں ہے، آپ گھبرائیں گے نہیں اور آپ ڈٹ کر جو ہے وہ میرے کیسز کا سامنا کریں گے۔ تو جناب خیر، اس سب کے اندر ایک جانب تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں ہیں 1 فروری سے اور گیس مہنگی ہو چکی ہے اور اب بجلی کی قیمتوں میں بھی 5 روپے 62 پیسے فی یونٹ مہنگا کرنے کے لیے جناب یہ خبر چل رہی ہے کہ امکان پیدا ہو گیا ہے اور اب بجلی بھی مہنگی کر دی جائے گی، یعنی کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے کا پورا نظام پورے پاکستان کو اس وقت آگ میں دھکیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کو قید با مشقت سزا دی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو سزا ہوئی اور جب یہ تاریخ لکھی جائے گی اس میں جناب یہ بات درج ہوگی کہ ملتان کا شیر جو ہے وہ اس وقت بازی لے گیا۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے دوستوں نے دعوے کیے، جب مشکل وقت آیا وہ سب کے سب چھوڑ کر بھاگے، اسد عمر ہوں، فواد چودھری ہوں، فرح حبیب ہوں، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ریت کی طرح بکھر گئے۔ لیکن ایک شخص جس پر کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، جس پر الزامات لگتے تھے کہ یہ پارٹی کو ہائی جیک کر لے گا، یہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ منافق ہے، آج وہی شخص جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سزا قبول کر لی، لیکن اس نے عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا۔ تو وہ آخری وقت تک جو ہے وہ کھڑا رہا ہے۔ اور پھر دوسری جانب یہ جو مجھے شعر بھی یاد آ گیا کہ سارے اسیر مجرم جو ہیں وہ نہیں ہوتے صاحب، قید خانے میں بھی کبھی کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یوسف آگے اور آپ نے دیکھ لیا کہ یوسف جو ہے وہ اب جناب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور کسی وہ جس کیس کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو وہ اس کیس میں بلانا چاہتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں پر گواہی دیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان سے بیانات لیے جاتے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان بھی ریکارڈ کیے بغیر جج ابوالحسن ذوالقرنین جو ہے فیصلہ سنا کر وہاں سے فوری طور پر جو وہاں سے فرار ہو گئے اور عمران خان صاحب جو ہے فیصلہ سن کر مسکراتے رہے، جو اڈیالہ جیل سے جو ہے میں مناظر بتائے گئے۔ تو خیر جناب اس سب کے اندر
اب یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، اور عمران خان صاحب کو قیدیوں والا لباس جو ہے وہ بھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قید بامشقت قید ہے اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کرنا کیا ہوگا۔ اب بہت سارے صحافی یہ بات کر رہے ہیں، قید بامشقت میں قیدیوں کو پڑھانا، کچن میں کھانا بنانے میں مدد، صفائی کرنا، پودوں کی دیکھ بھال کرنا، جیل میں موجود نائی کی دکان میں کام کرنا وغیرہ شامل ہو سکتا ہے، اور حتمی فیصلہ جیل حکام کریں گے۔ یہ ماجد نظامی کوئی صحافی ہیں، وہ یہ خبر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو وہاں پر کرنا پڑے گا۔ تو جناب لیکن عالمی میڈیا جو ہے وہ اس پر بڑی خاصی رپورٹنگ کر رہا ہے، اور آج پھر سے دی اکانومسٹ نے عمران خان صاحب کا آرٹیکل دوبارہ شیئر کر دیا ہے، کیونکہ آج جیسے ان کو صدا ہوئی دی اکانومسٹ نے فوری طور پر وہ آرٹیکل شیئر کر دیا۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور آج جیسے آپ نے پاکستان کے مقامی میڈیا کو دیکھا، اس میں ایک ہی بات چلتی رہی، عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کو ٹھیس پہنچائی، جو بیانیہ جو ہے وہ خان صاحب کے مخالفین کی جانب سے جو ہے وہ کھیلا جا رہا تھا۔ اب جناب نہ صرف اس کیس کے اندر بلکہ جو کیس ہے توشہ خانہ نیب کیس، اس میں عمران خان صاحب کو اس میں بھی سزا ہو جائے گی، اور بشرا بی بی کو بھی تقریباً 5 فروری تک جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے، اڈیالہ جیل میں ہی سماعت ہوگی، اور جب اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی صاحبہ آئیں گی تو ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ اب جناب اس کے اندر یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب سائفر کا کیس اس وقت پاکستان کی جو ٹاپ ہیڈ لائن بنا ہوا ہے، تو اس وقت کپتان کی ریلی پر ایک حملہ ہوا، تصادم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ اب حملہ کہاں پر ہوا، کیسے حملہ ہوا، حملہ ور کون نکلے، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ خیر جناب، جو فرحان ورک اور حسن ایوب، فیاض الحسن چوہان بھی اس کے اندر شامل ہیں، نون لیگ والے بھی اس میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں نے مل کر ایک بیانیہ بنایا۔ بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر ایک اور 9 مئی کی سازش تیار کر رہے ہیں۔ وہ جو پلان سی کی بات کر رہے ہیں، وہ تمام جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو آرٹیکلز شائع کرتے ہیں، جس میں دی اکانومسٹ ہے، گارڈینز ہے، ڈیلی ٹائمز ہے، ان کے ذریعے خان صاحب جو ہیں اپنے آرٹیکل شائع کروائیں گے، اداروں کے خلاف زہر اگلیں گے، اور پھر وہ پاکستان میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو عمران خان صاحب نے گولڈ سمتھ خاندان جو ہے اس کی مدد حاصل کر لی ہے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے۔ اب خان صاحب نے پوری کی پوری گیم الٹا کے رکھ دی، انہوں نے کہا کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے پروٹیسٹ کریں، کیونکہ پروٹیسٹ کر کے یہ خودی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس کے بعد الیکشنز کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر اس سب کے اندر آج ہوا یہ ہے کہ سبی میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی، اور اس ریلی کے قریب جو ہے آج دھماکہ ہو گیا، اور 5 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ابھی تک شہادت ہوئی خبریں تو نہیں آ رہی، خیر اللہ نہ کرے کہ کوئی شہادت وہاں پر ہوئی ہو، لیکن 5 افراد جو ہیں وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، اور یہ ریلی کے قریب وہاں پر دھماکہ ہوا ہے۔ اور یہاں تک مجھے جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں کہ گاؤں میں جا کر یہ اعلانات ہو رہے ہیں، اور اعلانات کیا ہو رہے ہیں کہ جناب اسپیکر میں کچھ گاڑیاں آ رہی ہیں، اس میں اسپیکر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ گاڑیوں سے اعلانات یہ ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی تحریک انصاف کو ووٹ نہ دے، کسی تحریک انصاف کی حامی شخصیت کے جلسے میں شریک نہ ہو، جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور یہ میاں علی ڈوگرہ کے جو سابق کونسلر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، جو مبینہ طور پر جو ہے ہمیں خبریں مل رہی ہیں۔ تو یہ پلانز جو ہیں وہ سازش تو تیار ہو رہی ہے کہ یہ ہو جاتا، لیکن خان صاحب نے اپنی قوم کو پرامن رہنے کی اپیل کر دیا کہ آپ نے اس وقت سڑکوں کے اوپر نہیں نکلنا، بلکہ 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، اور یہی آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے درمیان میں ہوں تو آپ گھروں سے باہر نکلیں، اور تقریباً کروڑوں لوگ باہر نکلیں، اپنے ووٹ کاسٹ کریں، اور جو نامزد امیدوار ہیں ان کو جا کر ووٹ دیں پاکستان تحریک انصاف کے، تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد از جلد آپ کے درمیان آپ کو جناب نظر آئیں۔ اب یہ پلان جو ہے خان صاحب نے اس کو الٹا کے رکھ دیا، اور کپتان کی ریلی پر حملہ اور تصادم شروع کرنے کی جو چیزیں نکلی، اب اس سب کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ایک تو جاوید لطیف صاحب نے یہاں پر دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف والے چاہتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہی عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے تاکہ ان کو ہمدردی کا ووٹ حاصل ہو، یعنی کہ پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کو ٹھیس پہنچا دیا، پھر یہاں سے بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ باقاعدہ طور پر اگر سمجھتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی صفوں میں ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مدد سے غیبی مدد حاصل ہو رہی ہے، عمران خان صاحب ابھی بھی مضبوط ہیں، وہ اسی وجہ سے ڈیل نہیں کر رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس کو پاپولر کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب لیکن یہ اندر ہی کھاتے جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوچا کہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے اور آپ جو ہے وہ ان کو اقتدار میں دوبارہ بٹھا دیں گے، یا آپ جو ہے فری فیئر الیکشنز ہونے دیں گے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری کیمپین چلانا شروع کر دے گی۔ تو نواز شریف صاحب بیسیکلی بیک اینڈ پر اپنے ان لوگوں کے ذریعے میسج وہاں پر کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جناب جو نواز شریف صاحب کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، آج انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے گھنونی سازش کر کے قومی سلامتی جو ہے اس کو داؤ پر لگا دیا، اور اقتدار جاتا دیکھ کر انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ آج دیکھ لیا کہ ان کا کردار بہت افسوسناک تھا۔ چلے ہم نے لمحے کے لیے مان لیا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا،
اب ایک سائفر آیا, امریکہ سے دھمکی آئی, خان صاحب نے اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ جناب دیکھیں یہ سائفر ہے اور یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ آپ کرسی سے ہٹا دیں تحریک اعتماد, اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو بہت سخت کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے. اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے, اور کمپیریزن آپ نے یہ کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو انہوں نے پاکستان کی آرمی چیف, پاکستان کے DGI, ہمارے اعلیٰ عدلیہ, ہماری جناب پاکستان کی بہادر فوج کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, زہریلے قسم کے نعرے لگائے. ان کی بیٹی نے, مریم نواز نے, ہماری وردی کے اوپر جو ہے جو نعرے لگائے گئے, کیا وہ پاکستان پر حملہ نہیں تھا؟ آپ نے ڈان لنکس کی, آپ نے یہ کہا کہ بمبئی حملوں میں پاکستان کی ایجنسیز انوالو تھی, انڈیا جا کر آپ سارا کچھ کرتے تھے, اور آپ نے مودی کو اپنی جو نواسی ہے ان کے ولیمے پر پاکستان بلایا, اور آپ نے کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکا. آپ بھارت گئے, آپ نے وہاں پر حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا, اور آپ یہاں سے آموں کی پیٹیاں, ساڑیاں جو مودی کی جو ہے وہ خاندان کو گفٹ بھیجا کرتے تھے. جناب آپ کو اس وقت شرم نہیں ہے؟ آپ کو اس وقت نظر نہیں آتا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہماری ہے وہ داؤ پر لگ رہی ہے, پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو خطرہ پہنچ رہا ہے؟ آپ نے لندن سے بیٹھ کر جو تقاریریں کی, لاہور گجرانوالہ کی تقریر, وہ سب کچھ آپ کے سامنے, اور پھر وہاں سے بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ کروز میزائل میں نے بنائے ہیں, پاکستان کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے بات کرنا شروع کر دی تھی. یعنی کہ یہاں تک جو ہے وہ یہ لوگ جانا شروع ہو گئے تھے, اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ کھلم کھلا جس طرح سے حاضر سروس DGI کے خلاف جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا, جو حاضر سروس آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیا, وہ بھی پاکستان کی قوم نے دیکھا تھا. تو خیر جناب اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے IMF کو خداحافظ کہا تھا, اور عمران خان کے دور میں یہ پھر کشکول لے کر پھرتے رہے ہیں. تبدیلی نے ملک کا کیا حشر نشر کر دیا ہے, آپ سب کے نعرے سن کر 5 کلو خون بڑھ گیا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہارون آباد جو ہے وہ سابقہ جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گا. ہم نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور سستی بجلی لے کر آئے. یعنی کہ وہی پرانی رودات جو پہلے سناتے تھے, سستی بجلی تے فلانا سڑکیں. یعنی کہ اگر ان کی زندگی سے موٹر وے نکال دی جائے, نواز شریف صاحب کے پاس کوئی کامیابی نہیں ہے جو اپنی قوم کو دکھا کر ووٹ حاصل کر سکے, یہ ان کی اوقات ہے. تو خیر جناب سائفر کا کیس عمران خان صاحب نے چند ہی گھنٹوں میں دھبر دور کر کے رکھ دیا ہے. وہ کیا صورتحال ہے؟ جناب شاہ زیب خان زدہ صاحب کہتے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جلد بازی میں جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے, اور پروسیس کو بھی مکمل نہیں کیا گیا, اور اعلیٰ عدلیہ میں یہ فیصلہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے گا. اب یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج بھی کرنے جا رہی ہے. سما نیوز کے ندیم ملک صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ another judicial murder, ایک اور عدالتی قتل, انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پر بات کر دی کہ ایک اور عدالتی قتل ہوا ہے. اور پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ جس طرح میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا اور وہ کبھی بھی ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا. اور اس حوالے سے سہیل رائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑا اہم قسم کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقتدرہ اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے. جمہوری لیڈروں کو لمٹس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ غلامی جو ہے وہ برداشت کر لے, اور آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے, حق اور سچ کی بات جو ہے وہ نہیں اٹھانی چاہیے. اور انہوں نے مزید کہا کہ لیڈرشپ کے ساتھ ووٹ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتا, اور جو فلوئنگ ووٹ ہوتا ہے ہر حلقے میں 15 سے 20% ہوتا ہے. یہ اس کے لیے پیغام ہے کہ عمران خان کو صدا ہو گئی ہے, اگلی حکومت ان کی نہیں بن رہی, اور فلوٹنگ ووٹ اس کے ساتھ جاتا ہے تو وہی جیتا ہے. تو خان صاحب جو ہے اس کا یہ ووٹ ہٹا دیا جائے گا, اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خان صاحب واپس نہیں آ رہے, اور آپ اس کو بھول جائیں جو اعلانات ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد تو آپ کو چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب ہم اس کو واپس نہیں لائیں گے. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے, اور اس جنگ اپنا خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.